رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، مدینے کی گلیاں خاموش تھیں اور آسمان پر ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں چراغ کی مدھم روشنی ٹمکا رہی تھی۔ یہ گھر کسی عام شخص کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد حضرت علی علیہ السلام اور جگر گوشہ رسول حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اسلام اللہ علیہ کا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس کے مکینوں کو اللہ نے اپنی محبت اور قربت کا خاص درجہ عطا فرمایا تھا۔ وہ گھر جہاں وحی کے فرشتے سلام بھیجتے تھے، وہ گھر جہاں صبر، شکر اور قربانی کی عظیم مثالیں رقم ہوئیں۔ باقی دنوں کی طرح اس دن بھی حضرت علی علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بچے حسن و حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ پورا دن عبادت اور اللہ کے ذکر میں گزرا۔ افطار کا وقت قریب آیا تو حضرت بی بی فاطمہ نے گھر میں جو کچھ موجود تھا اس سے سادہ کھانے کا انتظام کیا، ایک روٹی، کچھ پانی اور تھوڑا سا کھجور۔ حضرت علی علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے، امام حسن اور امام حسین بھی قریب آئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دعا کے ساتھ روزہ کھولنے کے لیے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نحیف و نزار یتیم کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، چہرے پر بھوک اور پیاس کی شدت نمایاں تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اللہ کے نیک بندو، میں ایک یتیم ہوں، بھوک نے میرے جسم کو کمزور کر دیا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت سلام اللہ علیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ گھر میں صرف اتنا ہی کھانا تھا جتنا وہ خود کھا سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت اور رحم دلی کی جو شمع جل رہی تھی وہ کسی بھی ذاتی ضرورت سے زیادہ روشن تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے اپنے بھوکوں کو پہلے کھلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا حصہ اس یتیم کو دے دیا۔ حضرت سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی نکالی اور حسن و حسین نے بھی اپنی غذا اس یتیم کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ یتیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا اور اہل بیت نے پانی سے ہی روزہ افطار کیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا۔ بھوک اور کمزوری بڑھ چکی تھی، مگر ان کے چہروں پر اللہ کی رضا کی روشنی تھی۔ شام کو افطار کے وقت دسترخوان پر وہی سادہ کھانے کا انتظام تھا۔ جیسے ہی افطار کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ دوبارہ بجا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ایک مسکین کھڑا تھا۔ اس کی حالت بھی خستہ تھی اور اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے اہل بیت، میں مسکین ہوں، بھوک نے میری ہڈیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، کیا تمہارے پاس میرے لیے کچھ ہے؟ یہ سوال سن کر سلام اللہ علیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے اپنا حصہ اٹھایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اور حسن و حسین علیہ السلام نے بھی اپنا کھانا مسکین کو دے دیا۔ مسکین خوشی سے جھوم اٹھا اور وہ بھی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ دوسری رات بھی انہوں نے صرف پانی پر روزہ افطار کیا۔ اب کمزوری اپنے عروج پر تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی سلام اللہ علیہ کی حالت نڈھال تھی، لیکن اللہ کی محبت میں ان کے دل زندہ تھے۔ اس دن پھر روزہ رکھا اور جب شام کو افطار کا وقت آیا تو پھر دروازہ بجا۔ اب کی بار دروازے پر ایک قیدی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اے اہل بیت، میں قیدی ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے دے دو۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے شفقت بھری نظر ڈالی۔ حسن و حسین علیہ السلام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کھانے کا آخری نوالہ بھی قیدی کو دے دیا۔ 3 دن مسلسل بھوکا رہنے کے باوجود ان کے چہروں پر صبر و رضا کی روشنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے ایثار کو قبول کر لیا ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور سورۃ الدہر الانسان کی آیت نازل ہوئی، جس میں یہ لکھا گیا تھا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل بیت علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا، تاکہ رہتی دنیا تک ہر شخص کو معلوم ہو کہ اللہ کے مقرب بندے وہی ہیں جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بھوک اور آزمائش میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔
دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں، اصل دولت اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایک روشنی ہے جو ہر دور میں ایمان والوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ، آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔